آیا محمد اظہرالدین شیخ فرام تعلیم روزگار صحت اردو میگزین اورنگ آباد۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ الفرقان کا ترجمہ پڑھا تھا۔ اب ہم سورہ الشورى، یہ سورہ نمبر 26 ہے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 1 طاسین میم۔ آیت نمبر 2 یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 3 شاید تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اس پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 4 اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ آیت نمبر 5 ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت ایسی نہیں آتی جس سے وہ بے رخی نہ کرتے ہو۔ آیت نمبر 6 بس انہوں نے جھٹلا دیا تو اب عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آیت نمبر 7 کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے یعنی اللہ نے اس میں کس قدر طرح طرح کی عمدہ چیزیں اگائی ہیں۔ آیت نمبر 8 بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 9 اور بے شک تمہارا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 10 اور جب تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ آیت نمبر 11 فرعون کی قوم کے پاس کیا وہ نہیں ڈرتے۔ آیت نمبر 12 موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ آیت نمبر 13 اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، بس تو ہارون کے پاس پیغام بھیج دے۔ آیت نمبر 14 اور میرے اوپر ان کا ایک جرم بھی ہے، بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ آیت نمبر 15 فرمایا کبھی نہیں، بس تم دونوں ہماری یعنی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ آیت نمبر 16 بس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم خداوند عالم کے رسول ہیں۔ آیت نمبر 17 کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ آیت نمبر 18 فرعون نے کہا کیا ہم نے تم کو بچپن میں اپنے اندر نہیں پالا اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے یہاں گزارے۔ آیت نمبر 19 اور تم نے اپنا وہ فعل کیا، وہ کام کیا اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ تو یہاں پر فرعون نے اس پر احسان جتلاتے ہوئے کہا کہ بچپن میں نے اپنے اندر تمہیں پالا، یعنی اس کے محل میں، اور کئی سال تم نے گزارے اور اس پر تم ایسا کام کر رہے ہو تو تم ناشکرے ہو، ایسا احسان جتاتے ہوئے کہا۔ آیت نمبر 20 موسیٰ نے کہا اس وقت میں نے کیا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آیت نمبر 21 پھر مجھے تم لوگوں سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا، پھر مجھ کو میرے رب نے دانش مندی عطا فرمائی اور مجھ کو رسولوں میں سے بنا دیا۔ آیت نمبر 22 اور یہ احسان ہے جو تم مجھ کو جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ کہ تم جو احسان جتا رہے ہو یہ تو احسان ہے، اور اس کے علاوہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا ہے۔ آیت نمبر 23 فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا ہے۔ آیت نمبر 24 موسیٰ نے کہا آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب کا رب جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ آیت نمبر 25 فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں۔ آیت نمبر 26 موسیٰ نے کہا وہ تمہارا رب بھی ہے اور تمہارے اگلے بزرگوں کا بھی، کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ان کا بھی۔ آیت نمبر 27 فرعون نے کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے مجنون ہے، پاگل ہے، جنونی ہے۔ آیت نمبر 26 اور یہاں تک کہ ایسی بات ہے کہ یہ فرعون نے جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو پاگل، جنونی، اور ہر نبی کو لوگ ایسے ہی کہتے تھے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی یہ چیز لوگ مانتے ہیں اس چیز کو کہ جس کو کسی نے پاگل کہا ہے اسی نے اتہاس رچا ہے، پھر چاہے وہ تھامس ایڈیسن ہو یا پھر جو بھی
بلب ایجاد کیے، ان کو بچپن میں پاگل کہہ دیا گیا. تو اس طرح سے یعنی کہ نبیوں کو بھی، پچھلے نبیوں کو لوگوں نے پاگل کہہ دیا تھا، لیکن وہ حق پر تھے. آیت نمبر 26 موسیٰ نے کہا مشرق و مغرب کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تم عقل رکھتے ہو. آیت نمبر 29 فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی کو یعنی کسی اور کو عبادت کے لائق معبود بنایا تو میں تم کو قید کر دوں گا. آیت نمبر 30 موسیٰ نے کہا کیا اگر میں کوئی واضح دلیل، کوئی واضح پروف پیش کروں تب بھی. آیت نمبر 31 فرعون نے کہا پھر اس کو پیش کرو اگر تم سچے ہو. آیت نمبر 32 پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو یکایک وہ ایک صریح اژدہا تھا، بڑا اژدہا تھا. آیت نمبر 33 اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو یکایک وہ دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا. کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے جو سورے گزرے اس میں ایک قصے میں جو ہے تو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزوں کا بتایا ہے منظر سورہ طٰہٰ میں، کہ جب جو جادوگر تھے انہوں نے اپنے اپنے پینترے ڈالے، تو وہ پورا قصہ سورہ طٰہٰ میں بھی آپ اس کا ترجمہ پڑھیں. اور اس سے پہلے جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانی ملی تھی دو، ایک تو عصا تھا جس کی مدد سے وہ سانپ اژدہا بن جایا کرتا تھا، اور دوسری یہ تھی کہ ایک ہاتھ جو ہے تو وہ بغل میں لگا کر باہر نکالے تو وہ چمکدار بن جایا کرتا تھا، تو وہ دیکھنے والوں کے چمک رہا تھا. آیت نمبر 34 فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا یقیناً یہ شخص ایک ماہر جادوگر ہے. آیت نمبر 35 وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جادو سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بس تم کیا مشورہ دیتے ہو. تو سرداروں سے پوچھتے ہوئے اس نے کہا فرعون نے یہ تو ایک جادوگر ہے اور تم اس کو کیا مشورہ دیتے ہو، یہ تو چاہیں گا کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. آیت نمبر 36 درباریوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے، تھوڑا ٹائم دیجیے، چانس دیجیے، اور شہروں میں ہرکارے بھیجیے، ان کو ابھی تھوڑا سا اگنور کیجیے اور شہروں میں ہرکارے بھیجیے، یعنی جو جائے تفتیش کرے اور جادوگر لائے. آیت نمبر 37 کہ وہ آپ کے پاس تمام ماہر جادوگروں کو لائے، کہ الگ الگ اسپیشل سے اسپیشل جادوگر لائے. آیت نمبر 38 بس جادوگر ایک دن مقرر وقت پر اکٹھا کیے گئے، ایک ٹائم رکھا گیا اس مقابلے کا، اور اس وقت سارے جادوگر آ گئے. آیت نمبر 39 اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم لوگ جمع ہوں گے، لوگوں سے کہا گیا کہ ایسی چیز ہے تم جمع ہوں گے. آیت نمبر 40 تاکہ ہم جادوگروں کا ساتھ دیں اگر وہ غالب رہنے والے ہوں، کہ اگر وہ اس پہ جیت جاتے ہیں تو ہم ان کا ساتھ دیں اس میں. آیت نمبر 41 پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کیا ہمارے لیے کوئی انعام ہے اگر ہم غالب رہیں. آیت نمبر 42 اس نے کہا ہاں، اور تم اس صورت میں مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، انعام تو تم کو ملے گا ہی، تم دل بھی جیت لو گے اور تم کو پوزیشن عہدہ بھی مل جائے گا اور تم قریبی لوگوں میں شمار ہو جاؤ گے. آیت نمبر 43 موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم کو جو ڈالنا ہو ڈالو، کہ تم پہل کرو اور اپنا پیترا پہلے آزماؤ. آیت نمبر 44 پس انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور کہا کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے. ان کو اتنا وہ ماہر سے ماہر جادوگر تھے پورے دنیا کے، تو ان کو یہ گمان تھا کہ ہم کو آج تک کسی نے نہیں ہرا سکا، اور یہ جو ہم جادو کرنے جا رہے ہیں یہ تو ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جب ڈالتے وقت کہ فرعون کے اقبال کی قسم، کہ فرعون کا اقبال بلند رہے اور اس کے اقبال کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے، ہم کو کوئی نہیں ہرا سکتا. آیت نمبر 45 پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو اچانک وہ اس سوانگ کو نگلنے لگا جو انہوں نے بنایا تھا، کہ انہوں نے جو لوگوں کے سامنے جو ایسا بنا دیا تھا. اور اس کا پورا ایک ڈیٹیل دی ہوئی ہے سورہ طٰہٰ میں، کہ جب وہ جادوگروں نے عصا ڈالا تو وہ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس طرح سے وہ سانپ آنے لگے تھے کہ ایک وقت کے لیے موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں تھوڑا ڈر گئے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ تم ہی غالب رہو گے، ڈرو مت. اور جب انہوں نے عصا ڈالا تو وہ ساروں کو کھا گیا، اور دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی
حیرت انگیز بات تھی، مطلب جو منظر وہاں ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 45-45، پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، جو ان کی لاٹھی تھی وہ ڈالی، تو اچانک وہ اس سوانگ کو نگلنے لگا جو انہوں نے بنایا تھا۔ آیت نمبر 46-46، پھر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ آیت نمبر 47-47، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔ آیت نمبر 48-48، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اس پر ہم ایمان لائے۔ تو وہ جو ایسا کرتا، مطلب انہوں نے آج تک نہیں دیکھا تھا، وہ تو ان کو تو چور کی، جیسا کہ چوروں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی ٹرک استعمال کی جا رہی ہے، تب یہ دنیا بھر کے ماہر جادوگر تھے، ہر آزمائے ہوئے پیدرے ان کے پاس تھے، یہاں تک کہ وہ استاد تھے، اور ان کے پاس جو یہ جادو کا فن تھا وہ کسی کے پاس نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایسا ہو سکتا ہے تو انہوں نے اس کو سویکار کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا کہ ایسا تو جادو نہیں ہو سکتا، تو وہ اسی لیے وہ سجدے میں گر پڑے اور ایمان لے آئے۔ آیت نمبر 49-49، فرعون نے کہا تم نے اس کو مان لیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں، بے شک وہی تمہارا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، بس اب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ تو فرعون نے اس پر برہم ہوتے ہوئے کہا کہ تم نے اس کو ایسے کیسے مان لیا میری اجازت کے بغیر، کہ جس نے تم کو جادو سکھایا تو وہ تمہارا استاد ہے، بے شک وہی تمہارا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا۔ اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہے، مفسرین سے پوچھنا رہے گا کہ ایک تو ہو سکتا ہے کہ فرعون کے ذریعے وہ جادو سیکھے ہو، اور مطلب خاص طور سے کہ فرعون اپنی جو قوم ہے ان کو ڈرانے کے لیے جادو سکھاتا ہو، کیونکہ اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ تو نے ہم سے تیرے کہنے پر جو ہے تو اس طرح سے کام کرائے، ہم اس طرح سے جادو کا کام کرتے آئے ہیں، تو اس حساب سے مفسرین سے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں، یا پھر ان کا وہ استاد جس کے ذریعے انہیں سکھایا گیا ہو۔ بس اب تم کو معلوم ہو جائے گا، تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پیر کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، اور ہاتھ پیر کاٹ کے سولی پر چڑھا دوں گا۔ تو آیت نمبر 50-50، انہوں نے کہا کچھ حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، ہم اپنے مالک کے پاس پہنچ جائیں گے، اس طرح سے تو ہم اپنے مالک کے حقیقی سے جا ملیں گے۔ آیت نمبر 51-51، ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اس لیے ہم پہلے ایمان لانے والے بنیں، کہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے کہ ہم جو پہلے گناہ کرتے آئے اس وجہ سے۔ آیت نمبر 52-52، اور ہم نے موسیٰ کو، یعنی اللہ نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر رات کو نکل جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی بھیجی گئی کہ بندوں کو لے کر، جو ایمان لائے ہوئے ہیں ان کو لے کر رات نکل جاؤ کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ آیت نمبر 53-53، پس فرعون نے شہروں میں ہرکارے بھیجے، کہ ان کو ڈھونڈنے والے بھیجے۔ آیت نمبر 54-54، یہ لوگ تھوڑی ہی جماعت ہیں، تھوڑی سی جماعت ہیں۔ آیت نمبر 55-55، اور انہوں نے ہم کو غصہ دلایا ہے، کہ ایک تو تھوڑی سی جماعت ہے، مٹھی بھر جماعت، اور انہوں نے ہم کو غصہ دلا دیا ہے، فرعون نے ایسا کہا۔ آیت نمبر 56-56، اور ہم ایک مستعد جماعت ہے، اور ہم تو ایک بہت بڑی جماعت ہے، بہت بڑی فوج ہے۔ آیت نمبر 57-57، بس ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکالا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکالا۔ آیت نمبر 58-58، اور خزانوں اور عمدہ مکانات سے، خزانوں میں سے اور بہت اچھے اچھے مکانات میں سے۔ آیت نمبر 59-59، یہ ہوا اور ہم نے، یعنی اللہ نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، اور اس طرح سے اللہ نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ آیت نمبر 60-60، پس انہوں نے سورج نکلنے کے وقت ان کا پیچھا کیا۔ آیت نمبر 61-61، پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، کہ جب دونوں آمنے سامنے آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو تھے تو وہ ایک حساب سے سہم گئے، اور انہوں نے کہا اب تو ہم پکڑے گئے۔ آیت نمبر 62-62، موسیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھ کو راہ بتائے گا، کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راہ بتائے گا، راستہ بتائے گا۔ آیت نمبر 63-63، پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کی، اللہ نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا دریا پر مارو،
بس وہ پھٹ گیا، تو دریا پر عصا مارنے سے وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایسا ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ کہ سمندروں کے جو بیچ کے دو حصے ہیں، تو چونکہ جب سمندر کو دیکھا جاتا ہے اس کی گہرائی، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ناپو، دریا میں اترنے سے پہلے بھی سمندر کی گہرائی تو بہت بڑی ہوتی ہے، تو اس پر عصا مارنے کے بعد وہ کچھ اس طرح سے ہو گیا تھا جیسے کہ بہت بڑے بڑے جو پہاڑ ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے دونوں دریا ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 46 46، اور ہم نے یعنی اللہ نے دوسرے فریق کو بھی اس کے پاس قریب پہنچا دیا، دوسرے گروپ کو بھی ان کے پاس پہنچا دیا۔ آیت نمبر 65 65، اور ہم نے یعنی اللہ نے موسیٰ کو اور ان سب کو جو ان کے ساتھ تھے بچا لیا، کہ وہ جب آگے نکل گئے، مطلب وہ چلتے جا رہے تھے تو یہ بچ گئے۔ آیت نمبر 66 66، پھر دوسروں کو غرق کر دیا اور دوسرے جو پیچھے آ رہے تھے ان کو غرق ڈبو دیا۔ آیت نمبر 67 66، بے شک اس کے اندر نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، تو ان کے لیے اس میں نشانی ہے اور اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 68 68، اور بے شک تیرے رب زبردست ہے، رحمت والا ہے، اور بے شک اللہ زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں یہ بھی بتایا کہ فرعون کی لاش کو اس نے عبرت والوں کے لیے بچا لیا تاکہ وہ اس سے دیکھ کر سبق سیکھے، تو اس کی لاش گلی سڑی نہیں، حالانکہ وہ سارے لوگ اس کے ساتھ میں تھے، لیکن اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جو جسم ہے اس کو زندہ رکھا عبرت بنا کر لوگوں کے واسطے۔ تو اس کی ہم آپ کو ویڈیو کلپ انشاءاللہ پرووائڈ کر دیں گے، کمنٹ باکس میں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو کلپ، جس کے ذریعے آپ کلک کر کے اس میں جائیں اور وہ دیکھیں ویڈیو اور عبرت حاصل کریں اور اللہ سے پناہ مانگے اس طرح سے غرور اور ایٹیٹیوڈ کرنے والوں سے اور ظالم لوگوں سے، اور اسی طرح سے خدائی کے دعوے کرنے والوں سے اور شرک سے دعا مانگے۔ آیت نمبر 69 69، اور ان کو ابراہیم کا قصہ سناؤ، ابراہیم علیہ السلام کا ان کو قصہ سناؤ۔ آیت نمبر 70 70، جب کہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو۔ آیت نمبر 71 71، انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جو مورتیں ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم برابر اس پر جمے رہیں گے اور ہم کرتے رہیں گے۔ آیت نمبر 72 72، ابراہیم نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، کہ تم اگر ان کو پکارو تو کیا وہ سنتے ہیں۔ آیت نمبر 73 73، یا وہ تم کو نفع نقصان پہنچاتے ہیں، کہ کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں۔ آیت نمبر 74 74، انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے، کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے آئے ہیں۔ آیت نمبر 75 75، ابراہیم نے کہا کیا تم نے ان چیزوں کو بھی دیکھا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ آیت نمبر 76 76، تم بھی اور تمہارے بڑے بھی۔ آیت نمبر 77 77، یہ سب میرے دشمن ہیں سوا ایک خداوند عالم کے۔ آیت نمبر 78 78، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے۔ آیت نمبر 79 79، اور جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ آیت نمبر 80 80، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔ آیت نمبر 81 81، اور جو مجھ کو موت دے گا پھر مجھ کو زندہ کرے گا۔ آیت نمبر 82 82، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ بدلے کے دن میری خطا معاف کرے گا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ خطائیں جو لفظی سے گناہ ہوئے سرزد جانے انجانے میں وہ سب میں معاف کر دے گا اور مرنے کے بعد اٹھائیں گا۔ اسی طرح سے یہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے کہ کھلاتا اور پلاتا جو ہے اللہ، تو ہمارا آج کل عقیدہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم خود کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا ہے کہ بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے، تو بے شک شفا دینے والا بھی اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہی شفا ہے، کسی بھی یعنی کہ بزرگ کے ہاتھ میں یا پھر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہی بتایا کہ شفا اللہ ہی دیتا ہے بیمار جب میں ہوتا ہوں، تو یہاں پر بیماری دینے والا بھی حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں یعنی کہ کچھ انسانی جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اسٹرکچر اور سائنٹیفیکل جو چیز ہے، تو اس کی وجہ سے کچھ اگر وائرس کی وجہ سے اور کسی چیز کی وجہ سے ہم انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں، بیمار پڑ سکتے ہیں، لیکن شفا
وہی دیتا ہے بیمار ہونے کے بعد. تو کوئی بزرگ یا پھر کسی کے پاس جا کر اس سے کہلوانے سے نہیں ہوتا, یہ اللہ ہی ڈائریکٹ دیتا ہے. آیت نمبر 83. اے میرے رب مجھ کو حکمت عطا فرما اور مجھ کو نیک لوگوں میں شامل فرما. آیت نمبر 84. اور میرا بول سچا رکھ بعد آنے والوں میں. آیت نمبر 85. اور مجھے باغ نعمت کے وارثوں میں سے بنا, یعنی جنت کے باغات کے وارثوں میں سے بنا. آیت نمبر 86. اور میرے باپ کو معاف فرما, جو آزر تھا, جو بتوں کی پوجا کرتا تھا مورتیوں کی, اس کو معاف فرما, بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے. آیت نمبر 87. اور مجھ کو اس دن رسوا نہ کرو, اور مجھ کو اس دن رسوا نہ کر جب کہ لوگ اٹھائے جائیں گے, کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کر. آیت نمبر 88. جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد. آیت نمبر 89. مگر وہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے, ایک سچا دل, ایک ایمان والا دل لے کر آئے. آیت نمبر 90. اور جنت ڈرنے والوں کے قریب لائی جائیں گی, کہ جو جنت ہے اسے ڈرانے والوں کے قریب لائی جائیں گی جو ڈرتے تھے اللہ سے. آیت نمبر 91. اور جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کی جائیں گی, اور گمراہ جو ہوئے ان کو جہنم بتائی جائیں گی. آیت نمبر 92. اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے. آیت نمبر 93. اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں. آیت نمبر 94. پھر اس میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے. آیت نمبر 95. وہ اور گمراہ لوگ اور ابلیس کا لشکر سب کے سب, کہ وہ لوگ بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, ابلیس کا لشکر بھی, اور وہ سب کے سب, اور گمراہ جو ہوئے تھے وہ لوگ بھی. آیت نمبر 96. وہ اس میں باہم جھگڑتے ہوئے کہیں گے, ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوئے کہیں گے. آیت نمبر 97. خدا کی قسم ہم ہی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. آیت نمبر 98. جب کہ ہم تم کو خداوند عالم کے برابر کرتے تھے. آیت نمبر 99. اور ہم کو تو بس مجرموں نے راستے سے بھٹکایا. آیت نمبر 100. پس اب ہمارا کوئی سفارش نہیں, کہ ہمارے لیے کوئی ریکویسٹ کرنے والا نہیں ہے. آیت نمبر 101. اور نہ کوئی مخلص دوست, اور نہ کوئی اخلاص والا دوست, کہ کوئی ہمدرد دوست, ایسا بھی کوئی نہیں. آیت نمبر 102. پس کاش ہم کو پھر واپس جانا ہو کہ ہم ایمان والوں میں سے بنے. آیت نمبر 103. بے شک اس میں نشانی ہے اور اس میں اکثر لوگ ایمان والے ہیں نہیں, اور ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. آیت نمبر 104. اور بے شک تیرا رب زبردست ہے, حکمت والا ہے. آیت نمبر 105. نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. آیت نمبر 106. جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو. آیت نمبر 107. میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. آیت نمبر 108. بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات سنو اور میری بات مانو. آیت نمبر 109. اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, کوئی بدلہ نہیں مانگتا, کچھ بدلے میں کچھ پیسے بھی نہیں مانگتا. میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے, تو میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین کے ذمے ہے جو رب سارے جہانوں کا. آیت نمبر 110. پس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. آیت نمبر 111. انہوں نے کہا کیا ہم تم کو مان لیں حالانکہ تمہاری پیروی رذیل لوگوں نے کی ہے. تمہاری پیروی رذیل لوگوں نے کی ہے. آیت نمبر 112. نوح نے کہا کہ مجھ کو کیا خبر جو وہ کرتے رہے ہیں, کہ مجھے کچھ خبر نہیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے, ان کے اعمال. آیت نمبر 113. ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے اگر تم سمجھو. آیت نمبر 114. اور میں مومنوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں, کہ ان کی خطا اور ان کے گناہوں کی وجہ سے میں ان کو دور کرنے والا نہیں ہوں, میں تو بس روک سکتا ہوں. آیت نمبر 115. میں تو بس ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں, کہ میں ڈرانے والا یعنی کہ اللہ کا جو عذاب آنے والا ہے اس سے آگاہ کر دینے والا ہوں. آیت نمبر 116. انہوں نے کہا کہ اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنسار کر دیے جاؤ گے, کہ بہت ہو چکا, اب اگر تم نے پھر یہ چیز کی تو تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا. آیت نمبر 117. نوح نے کہا کہ اے میرے رب میری قوم نے مجھ کو جھٹلا دیا. آیت نمبر 118. پس تو میرے اور ان کے درمیان واضح فرما دے اور مجھ کو جو مومن میرے ساتھ ہے ان کو نجات دے. آیت نمبر 119.
پھر ہم نے یعنی اللہ نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا. آیت نمبر 120. پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا, ڈبو دیا. آیت نمبر 121. یقیناً اس کے اندر نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں. آیت نمبر 122 122. اور بے شک تیرا رب وہی زبردست ہے, رحمت والا ہے. تو اس کا بھی واقعہ جو ہے تو پچھلے سورے میں گزر چکا ہے, تو آپ پچھلے سورے دیکھتے ہوئے آئیں کہ جب وہ کس طرح سے وہ پورا کہا گیا تھا, وہ ساری چیزیں اس میں بیان کی ہوئی ہے. آیت نمبر 123 123. عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. قوم جو عاد تھی اس نے رسولوں کو جھٹلایا. آیت نمبر 124. جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ کیا تم لوگ ڈرتے نہیں. آیت نمبر 125. میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں, جس کو تم اچھا معتبر رسول ہوں میں. آیت نمبر 126. پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. آیت نمبر 127. اور میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا, کچھ بدلے میں نہیں چاہیے مجھے, میرا بدلہ صرف خداوند عالم کے ذمے ہے. آیت نمبر 128. کیا تم ہر اونچی زمین پر لا حاصل, جس سے کوئی حاصل نہ ہو, ایک یادگار عمارت بناتے ہو, کہ کسی کے بھی واسطے مطلب پوجا کے لیے کچھ بھی عمارتیں بناتے جا رہے ہو. آیت نمبر 129. اور اللہ کے شرک تو یہ کرتے ہی تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے محل بھی تعمیر کرتے تھے یہ لوگ, کہ تم ہر زمین پر ایک لا حاصل یادگار عمارت بناتے ہو. آیت نمبر 129. اور بڑے بڑے محل تیار کرتے ہو, گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے, کہ اس طرح سے کہ تم ہمیشہ یہاں پر رہنے والے ہو. آیت نمبر 130. اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو, کہ ٹوٹ پڑتے ہو اس پر. آیت نمبر 131. پس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. آیت نمبر 132. اور اس اللہ سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہیں مدد پہنچائی جن کو تم جانتے ہو. آیت نمبر 133. اس نے تمہاری مدد کی چوپایوں, چار پیر کے جانوروں اور اولاد سے, کہ اس میں فائدے رکھے. آیت نمبر 134. اور باغوں اور چشموں سے. آیت نمبر 135 135. میں تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. آیت نمبر 136 136. انہوں نے کہا ہمارے لیے برابر ہے, خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنو, کہ تم ہم کو نصیحت کرو, روکو یا پھر نہ روکو, ہم کو کوئی اثر نہیں ہوگا. آیت نمبر 137 137. یہ تو بس اگلے لوگوں کی ایک عادت ہے. آیت نمبر 138 138. اور ہم پر ہرگز عذاب آنے والا نہیں, کہ جو برسوں سے چلے آ رہا ہے یہ ان کی عادت رہی, ہم بھی اسی کو فالو کرتے ہیں باپ دادوں کو, اور ہم پر کبھی کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے. آیت نمبر 139 139. پس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا, پھر ہم نے یعنی اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا, بے شک اس کے اندر نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں. آیت نمبر 140 140. اور بے شک تمہارا رب وہ زبردست ہے, رحمت والا ہے. آیت نمبر 141 141. سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. اب یہ قوم سمود کا واقعہ, کہ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. آیت نمبر 142 142. جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں. آیت نمبر 143 143. میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں. آیت نمبر 144 144. بس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. آیت نمبر 145. اور میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا, کوئی بدلہ نہیں چاہیے تم سے, میرا بدلہ بس خداوند عالم کے ذمے ہے. انہوں نے بھی ہر نبی کی طرح اسی طرح کہا. آیت نمبر 146 146. کیا تم کو ان چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا جو یہاں ہیں. آیت نمبر 147 147. باغوں اور چشموں میں. آیت نمبر 148 148. اور کھیتوں اور رس بھرے خوشوں والی کھجوروں میں. آیت نمبر 149 149. اور تم پہاڑ کھود کر فخر کرتے ہوئے مکان بناتے ہو. آیت نمبر 150 150. بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. آیت نمبر 151 151. اور حد سے گزر جانے والوں کی بات نہ مانو. آیت نمبر 152 152. جو زمین میں خرابی کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. آیت نمبر 153. انہوں نے کہا تم پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے. آیت نمبر 154.
154 تم صرف ہمارے جیسے ایک آدمی ہو، بس تم کوئی نشانی لاؤ اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 155 صالح نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے، اور ایک مقررہ دن کی باری تمہارے لیے ہے۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک دن اونٹنی پانی پئیں گی اور ایک دن لوگ، جو بھی مقرر کیا ہوتا تھا، تو ایک نشانی کے طور پر وہ رکھی گئی اونٹنی۔ آیت نمبر 156 اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو پکڑ لے گا۔ آیت نمبر 157 پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، پھر وہ پشیمان ہو کر رہ گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اونٹنی کو مار ڈالا ان لوگوں نے، پھر وہ بعد میں پشیمان ہو کر رہ گئے، اس پر افسوس کرنے لگے۔ آیت نمبر 158 پھر ان کو عذاب نے پکڑ لیا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ آیت نمبر 159 اور بے شک تمہارا رب وہ زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 160 لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، ابھی قوم لوط کا واقعہ۔ آیت نمبر 161 جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ آیت نمبر 162 میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں۔ آیت نمبر 163 بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ آیت نمبر 164 میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو خداوند عالم کے ذمے ہے۔ انہوں نے بھی اسی طرح کہا۔ آیت نمبر 165 کیا تم دنیا والوں میں مردوں کے پاس جاتے ہو؟ یعنی یہ فزیکل ریلیشن بنانے میں مرد سے مرد میں انوالو تھے۔ آیت نمبر 166 اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو کہ جو بیویاں تھیں ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ آیت نمبر 167 انہوں نے کہا کہ اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ضرور تم نکال دیے جاؤ گے، کہ ان کی جو قوم تھی، وہ جو گاؤں تھا، جو بھی بستی تھی، اس سے تم نکال دیے جاؤ گے اگر تم پھر سے یہ چیز کرتے رہے، روکتے رہے۔ آیت نمبر 168 اس نے کہا میں تمہارے عمل سے سخت بیزار ہوں کہ میں بہت تنگ آ چکا ہوں تمہارے اس عمل سے۔ آیت نمبر 169 اے میرے رب تو مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے عمل سے نجات دے، کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں اس سے میرے گھر والوں کو اور مجھ کو ایسے عمل سے نجات دے، چھٹکارا دے ان لوگوں سے۔ آیت نمبر 170 پس ہم نے یعنی اللہ نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو بچا لیا۔ آیت نمبر 171 مگر ایک بڑھیا کہ وہ رہنے والوں میں